محمد علی صاحب، اگر میں آپ سے بھی یہی سوال کروں کہ اگین وہ سفارتی لینگویج اور وہ ڈیولپمنٹ بڑی کچھ کبھی کبھی بڑی ثقیل سی مشکل سی لگ رہی ہوتی ہیں، اگر اس ساری ڈیولپمنٹ کو پاکستان کے لیے آپ آسان الفاظ میں آپ سے بھی کہوں کہ ٹرانسلیٹ کیجئے، تو ایک اچھا دن سفارتی اعتبار سے پاکستان کے لیے کہیں گے ہم آج کا؟ جی میں سمجھتا ہوں بہت ہی تاریخی دن ہے، اور جس طرح ابھی ایمبیسڈر باسط نے کہا میں انہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا، لیکن 3 اعتبار سے یہ ایک بہت تاریخی دن ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایس سی او کا یہ سب سے بڑا سربراہ اجلاس تھا، اور اس موقع پہ اعلامیے میں پاکستان کے موقف کی واضح انداز میں جو ترجمانی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام ممالک جو ہیں اگری کرتے ہیں پاکستان کے تھریٹ پرسپشن اور سیکیورٹی کنسرن ٹورڈز انڈیا سے۔ یہ بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے، یہ کوئی خالی بیان نہیں ہے، یہ تمام ممالک کی اگریمنٹ سے یہ اعلامیہ جاری ہوا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر اس کو کانٹیکس میں دیکھیں تو دنیا میں ایک حقیقت ہے کہ ایک ایگزسٹنگ سپر پاور ہے جو امریکہ ہے، جو مغربی دنیا کی لیڈر ہے اور مغربی تہذیب کی نمائندہ ہے، اور دوسری جانب چین ایک ابھرتی ہوئی ایک مشرقی طاقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کے لیے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ان دونوں پاور سینٹرز میں پاکستان کو اس وقت یکساں پذیرائی بھی حاصل ہے، ہمارے تھریٹ پرسپشن اور بھارت کے حوالے سے جو کنسرنز ہیں اس کی سنوائی بھی ہے، اس کی اپریسیشن اور ایکنالجمنٹ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کا جو ایک بہت ذمہ دار رویہ ہے عالمی قوانین، عالمی اداروں کے حوالے سے، علاقائی سلامتی کے حوالے سے، علاقے میں کنیکٹیوٹی اور ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے، اس کو بھی دونوں پاور سینٹرز جو ہیں اور وہ یکساں طور پہ اپریشیٹ میں کرتے ہیں۔ علی صاحب اور اسی سے لنک تیسری کرتے ہوئے بات اگر میں اگلے سوال کی جانب جا سکوں۔ ہاں جی، جی آپ جی کر لیجیے پھر میں آگے۔ جی جی میں کوئکلی تیسری بات یہ بتانا چاہتا ہوں جو کہ آپ کے سوال کا براہ راست جواب ہے، کہ دونوں پاور سینٹرز جو ہیں، چاہے وہ امریکہ کا اور مغربی طاقتوں کا پاور سینٹر ہو، یا چین ہو، یا ایس سی او کا فورم ہو، دونوں جگہ یوں لگتا ہے کہ بھارت کا اثر و رسوخ، عزت و احترام اور ایکسیسیبلٹی اور انڈرسٹینڈنگ اور ٹرسٹ میں کمی آئی ہے۔ تو یوں لگتا جی ہے، میں آخری بات کر رہا ہوں، کہ چاہے وہ ایگزسٹنگ مغربی طاقت کا مرکز ہو یا ابھرتی ہوئی مشرقی طاقت کا مرکز ہو، دونوں جگہ بھارت کو ٹرسٹ نہیں کیا جا رہا، اور وہ اپنے غیر ذمہ دارانہ تصویراتی رویے، اگریسو اپروچ، سپورٹ فار ٹیررزم، اور اپنی انتہا پسندی اور تنگ نظری ٹورڈز اٹس اون مائنورٹیز اینڈ اسمالر نیبرز کی وجہ سے وہ آج اس کا خمیازہ مغربی طاقت سینٹر اور ایس سی او دونوں میں بھگت رہا ہے۔ اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ مطلب وہ یہ بھارت کا تقدس کمپرومائز نہیں ہوا ہے بلکہ پامال ہوا ہے ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، لیکن اس حد تک بات چلی گئی ہے۔ اور اگر یہ کوئی جذباتی بات نہیں، ہم ظاہر ہے کوئی ہم بڑے بڑے جو آپ لوگ باتیں بتا رہے ہیں ساری فیکٹس کی بیس پہ ساری باتیں بتا رہے ہیں، اعلامیے کو کوٹ کرتے ہوئے، ڈیولپمنٹس کو کوٹ کرتے ہوئے، کوئی جذباتیت نہیں ہے، کوئی چیخو پکار نہیں ہے ان کے چینلز کی طرح۔ ایمبیسڈر باسط صاحب، آپ نے بڑے آسان الفاظ میں بتایا کہ کس انداز سے بھارت آئسولیٹ ہو رہا ہے۔ انہوں نے بتایا محمد علی صاحب نے کہ کس انداز سے پاکستان دونوں پاور سینٹرز، چاہے یہاں پر چائنا ہو یا وہاں پر امریکہ، ان کے ساتھ نہ صرف کنیکٹڈ ہے اچھے ٹرمز میں بلکہ سارے معاملات نسبتاً ماضی کی نسبت میں بہت ہی بہتر ہیں۔ اور اس پر بھی بتائیے گا کہ یہ بھی ایک بہت خوشکن منظر ہے کہ جہاں ایک طرف ایک طاقت ظاہر ہے جو کہ امریکہ ہے، یعنی یہ تو کسی کو اچھا لگے برا لگے فیکٹ ہے، امریکہ کا صدر دنیا کا طاقتور ترین آدمی ہوتا ہے، وہاں سے جو تعلق ہے، وہاں سے جو واسطہ ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے، وہ حالیہ تاریخ کا بہترین تعلق ہے۔ اور پھر دوسری طرف اگرچہ امریکہ اور ایران اس وقت ظاہر ہے ایک آئیڈیل سچویشن میں نہیں ہے، پھر بھی پاکستان نے بیلنس کیا ہے اور ایران سے اتنا اچھا تعلق ہے، ایرانی صدر سے جس انداز سے بغل گیر ہوتے ہیں، یا وہ تو چلو ایک آپٹکس والی بات ہے، خود ایران سے بارہا جو بیانات آتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ بہت اچھا تعلق نبھایا ہے، بہت اچھا ساتھ دیا ہے ہمارا اس حالیہ جنگ کے تناظر میں، خاص طور پہ یہ بھی بڑی ایک، یعنی مجھے تو لگتا ہے ٹو گڈ ٹو بی ٹرو، چونکہ ابھی اگین کل کی بات لگتی ہے کہ ہم یہ ساری باتیں بھارت کے حوالے سے کہتے تھے کہ یار وہ وہاں بھی بنا کر رکھتے ہیں، یہاں بھی بنا کر رکھتے ہیں، ہم سے سارے کام کیوں نہیں ہو سکتے؟ اب بالکل الٹا منظر نظر آتا ہے کہ وہ پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں اور ہمارے معاملات بہتر نظر آتے ہیں۔ یہ آپ نے بالکل درست کہا، بلکہ آج ایران کے لوگوں نے بھی اس بات کو نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے پرائم منسٹر نے اپنی تقریر میں باقاعدہ جو اسرائیلی اگریشن تھا اگینسٹ ایران، اس کو بھی کنڈیم کیا۔
اور یہ بات ہوں بڑی واضح کرتی ہے کہ پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ بھی ایک نئی سطح پہ آ گئے ہیں، اور وہ بھی آگے بڑھنے پہ اب آگے ہی بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک یہ بات ہے کہ ہمارے اب امریکہ سے جو کہ ویسٹرن دنیا کا لیڈر سمجھا جاتا ہے، اور پھر چین کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، میں سمجھتا ہوں تھوڑا بہت ہمیں اس معاملے میں یہ ضرور مینشن کرنا چاہیے کہ ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اپنا بھی جو ورلڈ ویو ہے چین کے بارے میں اور روس کے بارے میں، وہ بھی کافی ہوں حد تک تبدیل ہوا ہے، بلکہ وہ اس حد تک تبدیل ہوا ہے کہ وہ نیٹو اور یورپین کنٹری سے بھی ایگری نہیں کرتے بہت سے معاملات میں۔ اور مجھے تو یوں ہوں لگتا ہے کہ کیونکہ اگلے سال کے شروع میں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے درمیان ایک ملاقات ہونے جا رہی ہے، جس کا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہمیں بتایا، تو اس کانٹیکس سے میں دیکھتا ہوں تو دنیا بہت تبدیل ہو رہی ہے۔ یہ جو دو ہم ڈیوائڈ کر رہے ہیں نا، ایک لحاظ سے کہ ویسٹرن دنیا اور دوسرا بلاک، یہ بھی صحیح ہوں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے دنیا کو، اس وقت کی دنیا کو سمجھنے کی۔ تو پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سفارتکاری کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ جہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہ رہے ہیں کہ چائنا کے ساتھ بھی تعلقات اچھے قائم ہوں، ان کو ایک جو لانگ ٹرم حریف سمجھا جاتا تھا چائنا کو، اس نیریٹو سے بھی باہر نکلیں۔ پھر الاسکا میں جو ہوں پریزیڈنٹ پوٹن اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے درمیان ملاقات ہوئی، تو ہم نے تو پہلے سے اپنے آپ کو ایسا پوزیشن کر رکھا ہے کہ جہاں ہمارے اسٹریٹجک تعلقات بڑی دہائیوں سے ڈیولپ ہو رہے ہیں چائنا کے ساتھ، وہاں ہم نے اپنے آپ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ بھی ایسے طریقے سے پوزیشن کیا ہے کہ ہم کوئی ایک ہوں لحاظ سے کنٹروورسی نہیں ہے، بلکہ ہم دونوں ممالک صحیح کو استعمال کر سکتے ہیں، یا ان کو انکریج کر سکتے ہیں کہ وہ ساؤتھ ایشیا میں، جس طرح کہ آج آپ نے دیکھا اور آپ نے کہا بھی، ہمارے پرائم منسٹر نے بھی جہاں دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کشمیر کے معاملے میں میڈیشن کرنا چاہتے ہیں، وہاں آج ہم نے ہوں پریزیڈنٹ شی کو بھی انوائٹ کیا کہ آپ بھی کچھ اس معاملے میں ہماری مدد کیے انڈائریکٹلی، کہ ساؤتھ ایشیا میں ہم پیس لا سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہاں اس وقت بڑی اچھی پوزیشن میں ہے، ہمیں اس پہ اب بلڈ کرنا ہے، لیکن کنفیوز نہیں کرنا اپنے آپ کو، اور یہ وی شوڈنٹ بی گیٹنگ کیریڈ اوے کہ بس بات یہاں ختم ہو گئی ہے۔ سفارتکاری اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، لینئر طریقے سے نہیں چلتی، اس لیے ہمیں ہر قدم بڑے احتیاط کے ساتھ آگے اٹھانا ہے۔ جہاں ہم نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنا ہے، وہاں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے ہماری چائنا کے ساتھ، اس کو بھی ہم ہر لحاظ سے آگے بڑھاتے رہیں۔ اچھا